برج قوس موجودہ ہفتہ 2 نومبر سے 8 نومبر کے تیسرے حصے میں برج قوس سے شروع کریں گے ایکویریس، اور دیکھیں گے آپ کی شخصیت اور اس ہفتے میں آپ کے ساتھ آپ کے حالات و واقعات کا کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایکویریس جو ہیں ان کا حاکم ستارہ مشتری جو ہے تمام ماہ ان کے ذائقہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے علمی اور ادبی صلاحیتوں کو بہت ابھارے گا، جبکہ ان صلاحیتوں سے مادی فائدہ اٹھانے میں بھی مدد دے سکے گا اور بہت سے امور میں فائدہ حاصل کرنے کی قابلیت پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات استوار ہو سکیں گے، جبکہ خط و خطابت اور سفر سے آپ کی شخصیت میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ 8 نومبر مشتری عطارد تربیح سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ بہت سی دیرینہ خواہشات پوری ہو سکیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جن سے مخالف کا کوئی فرد آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 1 نومبر کو بعض منصوبے بنا سکیں گے، ماحول میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ 2 نومبر کو بچوں کے امور میں ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا لیکن ماحول سازگار رہے گا۔ 3 نومبر کو مالی معاہدے کرتے وقت غفلت نہیں برتیے گا، اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 4 نومبر کو نئے مالی معاہدے کر سکیں گے، آپ کی مالی پوزیشن بہتر رہے گی۔ 5 نومبر کو ہر کسی کی بات کو سچ نہیں سمجھیے گا اور تحقیق کیے بغیر اس پہ یقین کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ 6 نومبر کو دوسروں کے ساتھ سیاسی حکمت عملی اختیار کر کے آپ کو معاملات طے کرنا ہے، یعنی ڈپلومیٹک وے سے آپ کو چلنا ہوگا۔ 7 نومبر کسی کام میں بھی جلد بازی نہیں کیجیے گا، آرام سے تحمل سے اپنا کام نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ 8 نومبر کو کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہے گا، حالات ملے جلے رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 5 نومبر اور نحس دن جو ہے 3 اور 8 نومبر ہو سکتے ہیں۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائقہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے خود اعتمادی کو مزید بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، جبکہ خود اعتمادی کی وجہ سے حوصلہ مندی کے جذبات ترقی کرنے کے عزم کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان اثرات کی وجہ سے آپ کو کامیابی حاصل کرنے میں مشکل نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اہم عہدوں پر فائز ہونے کا موقع بھی مل سکے گا۔ آپ کی بہترین انتظامی صلاحیتیں عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت شہرت میں ترقی کا سبب بن سکیں گی۔ 1 نومبر کو کاروباری جو ہے وہ معاملات میں آپ کی دلچسپی جو ہے برقرار رہے گی، لیکن اخراجات کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 2 نومبر کو اندرون خانہ ذمہ داریاں بڑھیں گی، رومانوی ماحول سازگار ہونے کی وجہ سے آپ اپنی شادی کی بات کو یا سلسلے کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو یقین کیجیے گا یہ یہیں کا یہیں رکا رہے گا۔ 3 نومبر کو شراکتی کاموں میں رجحان ہوگا، پرانے شراکتی امور کو بآسانی نپٹا سکیں گے لیکن کسی بھی قسم کا مالی رسک نہیں لیجیے گا۔ 4 نومبر کو دوسروں کے ساتھ حکمت عملی سے کام لینا بہتر نتائج کا حامل ہوگا۔ 5 نومبر کو کسی مالی منصوبے کا پروگرام بن سکے گا۔ 6 نومبر کو عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہوں گے، کسی رنجش کی وجہ سے ٹوٹنے والے تعلقات دوبارہ سے جڑ سکیں گے۔ 7 نومبر کو گھریلو معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ 8 نومبر کو اہم فیصلے کرنے کا موقع مل سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں 4 اور 8 نومبر ہو سکتے ہیں، جبکہ نحس یا منفی اثرات کا حامل جو دن ہے وہ 6 نومبر ہو سکتا ہے۔ برج دھلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائقہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے فلسفیانہ نقطہ نظر کو اس حد تک مثبت بنا دے گا کہ اعلیٰ رتبے کے حصول کا سبب بننے کے بعد بھی آپ دوسروں کو بھی اس نقطہ نظر کا حامی بنانے کی کوشش کر سکیں گے، یعنی اپنے نظریات دوسروں کو قائل کرنے کے لیے استعمال کیجیے گا، ان پہ تھوپنے کے لیے یا زبردستی بائی آرڈر جیسے وہ بائی ہک اینڈ کروک کام والا سلسلہ نہیں کیجیے گا، بلکہ ان کو تحمل سے پیار سے اپنے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ یعنی کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ نومبر خانہ مال میں راجی حالت میں موجود ہوگا، اس لیے مالی لین دین میں خاص احتیاط برتیے گا۔ دوسروں سے لین دین کے معاملات میں تیزی پیدا ہونے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کو سر پر سوار نہیں کریے گا، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں آپ کی خود اعتمادی ہی آپ کا اصل اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 1 اور 2 نومبر کو ذاتی امور میں مصروف رہیں گے، اپنے اصولوں کو نہیں توڑیے گا، کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ 3 نومبر کو نئے مالی معاہدے عمل میں آئیں گے، آمدن میں اضافہ کا رجحان رہے گا۔ 4 نومبر کو فضول خرچی سے کام نہیں لیجیے گا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، ملازمتی امور میں عدم توجہی نہیں برتیے گا۔ 5 نومبر کو دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ 6 نومبر کو خیالات میں بہتری آئے گی، جس کی بدولت بہت سے ترقیاتی منصوبے آپس میں باہمی مشاورت سے طے کر سکیں گے۔ 7 نومبر کو مالی لین دین کرتے وقت حکمت عملی سے کام لیجیے گا۔ 8 نومبر کو ترقیاتی کاموں میں رجحان ہوگا، دوسروں کے ساتھ معاملات طے پا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں 4 اور 8 نومبر ہو سکتے ہیں، جبکہ نحس دن یا منفی اثرات کا حامل جو ہے وہ دن جو ہے وہ 6 نومبر ہی قرار پائے گا، اور اس میں آپ کے اثرات جو ہیں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی 6 نومبر کو۔ برج حوت پائسس،
آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ میں 12ویں گھر میں رہتے ہوئے مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت کو بڑھا سکے گا۔ اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کرنے کی چاہت بھی شدت اختیار کر جائے گی، دوسروں سے امداد و تعاون کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون بھی تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں راجیہ رہتے ہوئے ناگہانی اخراجات کروانے کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ حاسدین کے شر سے بھی محفوظ رہنے کی جو آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت آپ محسوس کریں گے۔ 3 نومبر نیپچون زہرہ تسلیث سے خود اعتمادی میں اضافہ اور مقاصد میں کامیابی ہوگی، مذہبی امور میں لگاؤ رہے گا جس سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ اور روشن خیالی آئے گی۔ 8 نومبر مشتری اطارت تربیت سے غیر ذمہ داری جو اختیار کرنے کی وجہ سے مالی نقصان ہونے کے علاوہ بیرون ملک جو آپ کا طے شدہ سفر ہے یا جو باقی معاملات ہیں ان میں کوئی رکاوٹ یا اچانک آپ کو کوئی بری خبر مل سکتی ہے، اور یہ سب آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ممکن ہو سکے گا۔ لہذا محتاط بھی رہیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دیجیے گا، اور صدقات دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اسم اعظم پڑھیے گا، اور اگر ممکن ہو سکے آپ افورڈ کر پائیں اور آپ کو اگر اپروچ ہو تو لوح مقدس کا حصول بھی ضرور ممکن بنائیے گا۔ آپ کی بہت ساری مشکلات اور معاملات کو یہ درست کرنے میں آپ کا مددگار اور ثابت ہوگا، اور لوح مقدس کے جو فوائد ہیں وہ ساری عمر آپ کو حاصل رہیں گے۔ یقیناً ایک ہی بار آپ کو اس کے صدقات پے کرنا پڑیں گے۔ 1 اور 2 نومبر کو انفرادی حیثیت میں اضافہ ہوگا، دوستوں کے ساتھ تعلقات احتیاط طلب ہوں گے، سماجی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ 3 نومبر کو مالی پوزیشن تسلی بخش ہوگی، نئی سرمایہ کاری منفعت بخش ثابت ہوگی۔ 4 نومبر کو کوئی اہم منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ 5 کو ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ 6 کو خیالات میں جدت اور انفرادیت آئے گی۔ 7 کو دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ 8 کو دوسرے آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے۔ 8 کو ہی ملازمت پیشہ افراد اپنے فراز منصبی کوتاہی نہیں کرتے، ورنہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 5 اور 6 نومبر، جبکہ نحس یا نیگیٹو دن جو ہیں وہ 3 اور 8 نومبر ہو سکتے ہیں۔ ان ڈیٹوں سے، ان تاریخوں سے اگر آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کے معاملات جو ہیں اس میں جو بے ترتیبی ہے، بد نظمی ہے، یا وہ ساری باتیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یا کوئی آپ کو خفیہ رکاوٹیں لگتی ہیں، وہ یقیناً ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ وزٹ کرتے رہیے astrohope.com، سنتے رہیے عامر میاں کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے ہمارا نیا ایڈریس ہمارا ہے سیوٹ نمبر 703 گولڈ سینٹر، گلبرگ 3 لبرٹی مارکیٹ اور لاہور۔ چونکہ دل ہے یہ ہمارے شہر کا، لاہور کا، اور لاہور پاکستان کا، تو یقیناً جب آپ دل کو وزٹ کریں گے تو یقیناً پورا پاکستان کی خوشبو آپ کو یہاں محسوس ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہمارے نمبر جو ہیں 0333428647 اور 03004081 ای میل ہے amir_123@yahoo.com AMEER_123@yahoo.com۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا جو تھا ویکلی ہر اس کو ختم ہوا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔